اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، گھر میں اللہ خوشیاں ہی خوشیاں پیدا کر دے گا، اور پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کے رذائل سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ایک فطرتی اور قدرتی بات ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں، میری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو، مجھے کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے، تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے، نہ مجھ پہ آئے، نہ میری اولاد پہ آئے، نہ میرے بزرگوں بڑوں پہ آئے۔ یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش جائز بھی ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، کیونکہ خوشیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، غم اور پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جب پورے یقین کے ساتھ اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے حکم کو ماننا بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، ان کی اتباع کرنا اور ان کی غلامی اختیار کرنا، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ محبت کروں، میں تمہیں زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا کروں، تو میرے محبوب کے ساتھ تم محبت کرو، اس کی غلامی میں آ جاؤ، اس کی اتباع کرنی شروع کر دو، تو میں تمہیں خوشیاں عطا کر دوں گا، مصیبتیں دور کر دوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تو یہ پہلا حکم بتا دیا اللہ کہ میری بھی اتباع کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر غور کریں تو یہی تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا، جا بجا فرمایا، اور کئی مرتبہ فرمایا، دیکھو میرا محبوب جس چیز کا تمہیں حکم دے دیں اس کو مان لو، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو، اور جس سے منع کرے تو باز آ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی ضروری ہے، اس کے بغیر تو کامیابی ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا آپ کی اتباع، آپ کی غلامی، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا، اور آپ پر محبت کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنا، یہ چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے حکم۔ تو اب دیکھیں پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہیں، نبیوں پہ آئیں، ولیوں پہ آئیں، صحابہ کرام پہ آئیں، خلفائے راشدین اور اصحاب صفہ جو
خاص براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کے اوپر کتنی تکلیفیں پریشانیاں آئیں، حسنین کریمین کے اوپر آئیں، ازواج مطہرات کے اوپر آئیں، تو مصیبتیں بھی آتی ہیں اور دور بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اور اس کے لیے پہلی بات تو میں نے بتا دی، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی، اتباع اور حکموں کو ماننا۔ اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم نماز کا، پھر جیسے جیسے اس کے اوپر حکم لاگو ہوتے رہے عمل کریں۔ مال و دولت اللہ نے دے دیا، اس میں سے زکوٰۃ دے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حج کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر والدین کا اکرام کرے، اور ان کا تو یہاں تک بتا دیا کسی بھی بات کے اوپر ناگواری کا اظہار نہ کرے، اور ناگواری کا سب سے ہلکا لفظ اف ہے۔ کسی بات پہ بندہ پریشان ہو کے اف تک بھی نہ کہے، اف ولا تنہرہما، یہ ماں باپ آپ کے لیے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اور ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کو تو کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں کے قدموں کے نیچے تو فرمایا یہ جنت ہے۔ جنت کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو، تلاش کرتے ہو؟ ماں کے قدموں میں ہے۔ کیا مطلب؟ ماں کی فرما برداری کرو، محبت سے پیش آؤ، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیسی کیسی پیاری باتیں اللہ نے بتا دی، ان پہ عمل کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیفیں آئیں، کئی موقعوں پہ آئیں، بدر کے موقع پہ آئیں، احد کے موقع پہ آئیں، طائف دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اس غرض سے ان لوگوں کے پاس گئے تاکہ یہ لوگ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، میری نبوت کو مان لیں، میری رسالت کو مان لیں، یہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں جو انہوں نے پتھروں کے معبود بنا رکھے ہیں، ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان غلط چیزوں سے بچ جائیں، اس غرض سے گئے۔ تو اتنی تکلیفیں آئیں، مارا لوگوں نے، لہو لہان کیا، شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ آپ کو احد کی لڑائی میں تو بڑی تکلیفیں آئیں، زخمی ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہاں بھی تکلیفیں آئیں، لیکن طائف میں جو میں دعوت اور تبلیغ کے لیے گیا، ان لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنے کے لیے، ہدایت والا راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم بتانے کے لیے ان کو جب گیا، تو جو انہوں نے تکلیفیں دیں، ان کی تکلیفوں کے درد کو، ان کی ٹیسوں کو اب بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو تکلیفیں آئیں، اور پھر ایک اتنی بڑی تکلیف آئی، اتنی بڑی تکلیف آئی۔ آپ دیکھیں، پریشانی شدید اس وقت ہوتی ہے جب گھر کا کوئی آدمی اس دنیا سے انتقال کر جائے، جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کسی کا بھائی، کسی کے والد، والدہ، کسی کا بیٹا، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس دکھ کے اوپر اللہ نے اسی لیے تو کہا تعزیت کے لیے جاؤ، اس کی حوصلہ افزائی کراؤ، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرو۔ تو جو اس موقع کے اوپر بجائے حوصلہ بندھانے کے الٹا تانے دے، برا بھلا کہے، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم،
حضرت قاسم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اس وقت لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی، اتنی خوشی منائی، کہنے لگے کہ آپ کا تو نام و نشان باقی نہیں رہے گا، نہ آپ کا دین باقی رہے گا، نہ آپ کا کوئی نام لینے والا باقی رہے گا۔ اب دیکھیں، ایک تو آپ کے اوپر یہ صدمہ تھا، یہ دکھ تھا، اور دوسرا لوگوں نے دکھ دینا شروع کر دیا، کافروں نے دکھ دینا شروع کر دیا، یہ شدید پریشانی۔ یہ تو اس سے آپ پوچھ کے دیکھیں جس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، جس کا بھائی، جس کا والد، جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، اس کے اوپر صدموں کے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب شدید پریشان ہوئے تو اللہ سے بھی یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی، جبرائیل امین کو بھیجا۔ کیا پیغام آیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، اے میرے لاڈلے، میرے پیارے، پریشان نہیں ہونا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ہم نے کہا، اللہ نے، یہ لفظ بہت بڑی تسلی والا ہے۔ ہم نے تو آپ کے نام کو اتنا روشن کیا، نہر کوثر، حوض کوثر آپ کو عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہی چیزیں میں نے پہلے بتائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حقوق اللہ، اس کے حکموں کو ماننا۔ ان شانئک هو الابتر، یہی لوگ ابتر ہوں گے۔ ابتر کہتے ہیں جس کا نام و نشان کوئی نہ رہے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ کا نام تو اتنا روشن اور اتنا واضح ہے، جنت میں جہاں دیکھو، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ دنیا میں دیکھتے ہیں آپ، اذان میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، نماز میں اللہ کا نام اور اللہ کے محبوب کا نام، دعاؤں میں، ہر جگہ پہ، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں دیکھو، جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں اللہ کے محبوب کا نام ہوگا۔ یہ دنیا میں اذانیں جو ہوتی ہیں، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں صبح کا ٹائم ہے، کہیں شام کا ٹائم ہے، کہیں فجر ہے، اس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، حساب لگائیں، ہر 5-7 منٹ کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام دنیا میں گونج رہا ہے۔ تو یہ اتنا بابرکت نام ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کا واقعہ ہے، وہ مصر کے بازار میں گزر رہا تھا، اذان کی آواز سنی۔ وہ سائنسدان ایسا تھا جو پہلی دفعہ چاند پہ گیا، جب اذان کی آواز سنی وہ کہنے لگا یہ کیسی آواز ہے، یہ آواز تو میں نے چاند پہ بھی سنی ہے۔ جب اس نے مصر کے بازار میں اذان کی آواز سنی تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا واضح، اتنا روشن، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ دیکھیں، جو خوشیاں منانے والے تھے، کسی ایک کا بھی نام نہیں ہے باقی پہ۔ پیارے محبوب کا نام پہلے بھی جنت میں تھا، اب بھی ہے، دنیا میں بھی، اور دنیا کے ہر کونے کے اندر۔ تو یہ ہے خوشیاں لانے والا وظیفہ زندگی کے اندر۔ سورہ کوثر کا وظیفہ خوشیاں لانے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر لانے والا ہے۔
اتنا مبارک وظیفہ ہے۔ آپ کے جو دشمن ان شانئک ھو الابتر، وہاں آپ دشمنوں کا بھی تصور کر لیں۔ آپ کا کوئی دشمن جادو کے ذریعے ہو یا ظاہری ہو، چھپا ہوا ہو، جس طریقے سے بھی کوئی دشمنی کر رہا ہے، وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، دشمن آپ کا ذلیل اور خوار ہو جائے۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ایک دن، پہلے دن 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کب ہے؟ عشاء کی نماز سے لے کر صبح تہجد کی نماز تک، یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے اس کا ٹائم ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً اس وظیفے کو پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں، 11 پڑھیں، 12 پڑھیں، یعنی فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے پوری رات آپ اس کو 129 دفعہ پڑھیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ گھر میں ایک ہی بندے نے پڑھ لیا تو سب کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا آدمی گھر میں پڑھتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں پورے گھر پہ، لیکن گھر میں جتنے بھی بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، عاقل بالغ ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، سارے پڑھ لیں اس کو، کون سا مشکل ہے؟ ایک ہی مرتبہ تو پڑھنا ہے، روزانہ یہ پڑھنا بھی نہیں ہے، ایک ہی دن اس کو پڑھیں۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 129 دفعہ۔ اچھا، اب کئی لوگ پھر پوچھتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، بھائی زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی ہی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ سے 2-4 دفعہ اوپر ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ کو شک پڑ گیا، پتہ نہیں 129 ہوا یا نہیں، آپ 2-3 دفعہ اوپر پڑھ لیں، کم نہ پڑھیں، لیکن زیادہ جتنا مرضی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تعداد 129 دفعہ ہے۔ یہ گھر کے سارے افراد پڑھیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ یہ زندگی کا معمول بنانا ہے، یہ نہیں کہ 40 دن پڑھ لیں یا مہینہ پڑھیں، 2 مہینے پڑھیں، 4 مہینے پڑھیں، نہیں، اس کو زندگی کا معمول بنائیں۔ اب اس میں بھی لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، بھئی نماز رہ جائے تو پھر کیا کریں؟ بھئی نماز پہلی بات ہے تو رہنی نہیں چاہیے۔ اگر بالفرض انسان ہے، کمزور ہے، رہ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو قضا کر کے نماز پڑھیں۔ جب قضا کر کے پڑھیں گے تو اس وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ کتنی وضاحت سے میں نے ساری چیزیں سمجھا دی۔ پہلے ایک مرتبہ 129 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، گھر میں اللہ خوشیاں ہی خوشیاں پیدا کر دے گا، اور پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کے رذائل سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رحمتوں والا، خیر و برکت والا معاملہ فرمائے گا۔ بہت ہی اہم، بہت لاجواب، لازوال اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔